ہم نے مشورہ کیا ہے، زاہد صاحب سے بھی کوشش کی ہے بات کرنے کی، اور مجیب صاحب کچھ میں سیکھوں گا کبھی رابطہ کچھ آپ سے لالے روشنی اس پہ. سر تھینک یو ویری مچ. کوشچن ہے میرے پاس لکھے ہوئے تھے جو ابھی آپ لوگوں نے کچھ کوشچنس کیے. میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا مرجر کے اوپر. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو مرجر ہے اور ہماری جو کمپنی کا ہمیشہ سے ایک ویژن رہا ہے کہ ہم نے اوور سیلنگ نہیں کرنی اور ڈلیوری جو ہے ٹائم سے پہلے دینی ہے. تو مرجر کا ہمیشہ مارکیٹ میں ایک طرح سے مطلب لیا جاتا ہے کہ شاید اوور سیلنگ یا شاید نہیں لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اوور سیلنگ ہے. تو اس لیے ہم ہائیلی وی ڈسکریج کہ ہم مرجر کی طرف جائیں، کیونکہ جب ہم نے اوور سیلنگ نہیں کی تو ہمیں مرجر کروانے کی کیا ضرورت ہے. میری عمران سے اس سلسلے میں بھی بات ہوئی تو ہم اس کے اوپر کوئی پالیسی تو نہیں، لیکن آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. اور گائیڈ لائن جو وہ اس طرح سے گائیڈ لائن ہے کہ کیونکہ مجھے عمران نے بتایا کہ بیسک ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے 6-7 پلاٹس لے لیے ہوتے ہیں، فائلس لے لی ہوتی ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اس میں سے کچھ سیل کر دیں گے یا لانگ ٹرم چلا لیں گے، لیکن آج کل کے حالات کی وجہ سے ان سے وہ چیزیں رن نہیں کی جا رہی یا ان میں سر میں پیمنٹ نہیں دی جا رہی. تو اس کے اندر ہم یہ ہے کہ جو ہماری جو کینسل ہوئی ہوئی تھی فائلس اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، جو کینسلڈ فائلز ہیں وہ ہم آپ کو جو 4 یا ریزیڈینشیل یا کمرشل جو فائلز ہیں جو کینسل ہو چکی ہوئی ہیں سیم سائز اور پرائس کی، ہم ان میں ایک ان کو مرج کر کے ان کو ایک ایکٹیو کر دیں گے اور باقی آپ اس کو پیمنٹ کے تھرو کروا دیں جمع. اور سیکنڈلی جو پہلے صرف ایک آنر کے نام سے فائلز ہیں اس کے اندر مرج ہو رہی تھی، اب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی دوسرے کی فائل کینسل فائل کسی بھی ایکٹیو فائل کے اندر آپ نے مرج کروانی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسفر کی پالیسی کی کوشچن ریز کیا گیا تھا. ٹرانسفر پالیسی کی اولڈ ٹرانسفر پالیسی جو ہے وہ ریسٹور کر دی جائے. تو وی آر پلیزڈ کہ ہم جو پرانی ٹرانسفر کی جو پالیسیز ہیں اسمارٹ سٹی کی جو لاسٹ ایئر اور اس سے پہلے جو چل رہی تھیں وہ اس کا ہم ریسٹور کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں پھر ایک ہمارے لیے کوشچن جو کیا گیا وہ تھا کینسلیشن فائلز کے حوالے سے، جو 21% سے 35% کے درمیان جو فائلز ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہماری 10 اور 20% کی فائلز جو تھی وہ کینسل ہوئی، بعد میں نان پیمنٹ کی وجہ سے 21% سے 35% کی جو فائلز ہیں وہ بھی کینسل ہوئی بیکاز آف دی نان پیمنٹ. تو ہم جو 21 سے 35% والی جو فائلز ہیں ان کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں بشرطے کہ ان کی جو پیمنٹ ہے 50% پیمنٹ جو ہے وہ 15 سپتمبر تک وہ کریں گے اور باقی جو 50% پیمنٹ ہے وہ اگلے 1 سال کے اندر کمپلیٹ کریں گے. اور اس کو فردر ہم ریفائن کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ریفائن کر کے اس کی جو بھی انشاءاللہ رائٹنگ میں ہم آپ کو یہ چیزیں دے دیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو پروسیس کریں گے. تو مجید جو ہم کہہ رہے تھے کہ جو کینسل فائل ہیں وہ اگر جو نئے ریٹ سے جی وہ لے لیں اور جو پچھلے پیسے ہیں وہ پچھلے ریٹ سے ہو جائیں گے، نیا ریٹ باقی لگے گا، وہ کیا پالیسی؟ جی اس میں ہماری ابھی جو فردر ڈسکشن ہوئی اس کے اندر آپشن یہ ہوا کہ یہ جو پیمنٹ ہے وہ 1 سال کے اندر ہم نے کرنی ہے کینسلیشن والی جو فائلز کی ہے. لیکن اگر کسی بندے کے پاس 50% پہ وہ ریسٹور کر لیتا ہے پیمنٹ 15 ستمبر تک اور اس کے بعد اگلے 1 سال کے اندر اس کے پاس پیمنٹ ارینج نہیں ہو رہی تو وہ 2 سال میں بھی پیمنٹ کر سکتا ہے بشرطے کہ جو ہمارے ابھی کرنٹ ریٹ ہے وہ باقی پیمنٹ کرنٹ ریٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کرے 3150 کے حساب سے جو ہمارے ریٹ چل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کے پاس ایک ایکسٹینڈنگ فیسلٹی ہے کہ وہ 2 سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر کرنٹ ریٹس کے اوپر بقایا پیمنٹ ایڈجسٹ کر کے اس کو آگے لے کے چل سکتا ہے. اس بات پہ لوگ خوش بھی ہوئے ہیں. یہ ساری خوشی ان کو سر مل نہیں سکتی. اچھا اگر میں ہوتا نا تو میں یہ ڈاؤٹ کرتا کیونکہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نے پرانی ریٹ پہ فائل لینی ہے نا وہ آپ نے سارے پیسے جب یکدم کرانے ہیں. اگر میرا کنال کا پلاٹ ہے تو آپ نے یکدم 50-60 لاکھ دینا ہے. یہ جو پالیسی ہے اس کے تحت آپ تھوڑے پیسے دیں گے
اور باقی 2 سال میں دیں گے. 2 سال میں دیں گے. تو یہ انویسٹمنٹ کے لیے زیادہ اچھا آپشن ہے. بالکل. اس میں آپ اپنا جو اون بنا سکتے ہیں, 2-4 قسطیں دے کے اس کو بیچ دیں مارکیٹ میں, زیادہ اچھا. جی. اور جو آپ 50 لاکھ دے کے لیں گے وہ تو آپ کا کم پروفٹ آئے گا. اور جو آپ 20-25% دیا ہوا ہے وہ خرید کے یا کس طرح 1% ایک قسط اور دے کے لے لیں گے جی, تو باقی آپ نے پھر 2 سال میں دے 2 سال میں دینا. بالکل. یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اچھا ہے. اور لوگ کم خوش ہوئے ہیں اس پہ. ابھی سمجھ نہیں آئی نا سر. اس کے بعد یہ ہماری 2 بڑے امپورٹنٹ کوشچن تھے. ایک ڈیولپمنٹ چارجز کو اگر ہم ایکسٹینڈ کر دیں فار 1 ایئر, اور جو سر چارجز ہیں اس کو ہم پینڈنگ میں ڈال دیں فار 1 ایئر. وی ہیو اسپوکن ود زاہد صاحب, ہم نے ان کو بتایا کہ ہم ایک کمیٹی بنا کے اس کے اوپر ڈیسیجن جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ لیں گے اور پھر آپ سے ڈیسیجن لیں گے. بٹ امیڈیٹلی از ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بھی اپنا کہا کہ کیونکہ یہ جو پراپرٹی کے اوپر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, بینگ اے لیڈنگ برانڈ آف ریئل اسٹیٹ, آئی تھنک وی شوڈ کم اپ ود اے اسٹریٹجی جس سے تمام ریئل اسٹیٹ والی اس پالیسی کو فالو کریں اور وہ ایک طرح سے جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کو, اپنے ممبرس کو, وہ ضرور کریں. تو اس کو انیشیٹو کو لیتے ہوئے جو ہمارے ڈیولپمنٹ چارجز جو ہم نے لگائے تھے وہ اس کی جو کلیکشن ہے ہم 31 جولائی 2024 تک پینڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر جو بلاکس ہیں آف کورس اس کے اندر اوورسیز سینٹرل, اوورسیز پرائم, ہارمنی پارک, اوورسیز ایسٹ اور ہارمنی پارک اوورسیز سینٹر, یہ بلاک شامل ہوں گے. جو سرچارجز کے حوالے سے بات ہے, دیکھیں جی ایز اے ڈیولپر ہماری جو سرچارج ہے اٹ از ناٹ آور سورس آف انکم کہ ہم یہ کوئی سورس آف انکم سمجھیں. اس کا بیسک مقصد ایسے ہی ہے جیسے ملک کے اندر جو قانون بنایا جاتا ہے اس قانون میں قانون بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں اور اب قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں. تو سرچارجز بھی بیسکلی ایک ایسا ہی ہے کہ لوگ اپنی پیمنٹس ٹائم پہ کریں, لیکن ان حالات کو یا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک اگلے 1 سال کے جتنے بھی ہمارے جو سرچارجز ہم نے لگائے ہوئے تھے اس کو ہم پینڈنگ کر رہے ہیں سرچارجز کو. لیکن اس سے بھی بڑی نیوز جو زاہد صاحب نے بڑی کائنڈلی ود سپورٹ آف مالک صاحب, کیونکہ ان کا بہت بڑا انیشیٹو تھا اس چیز کو بتانے میں, سمجھانے میں, کہ ہم یہ صرف سرچارجز پینڈ کر رہے ہیں جو پریویسلی ہم نے کلیکٹ کیے تھے لوگوں سے سرچارجز, وہ ان کی فائلز کے اندر ہم کریڈٹ بیک کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ہی ریئل اسٹیٹ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. یہاں شاید ہی کبھی کسی نے کوئی چیز لینے کے بعد واپس کی ہو, لیکن یہ بتانا آپ لوگوں کا مقصد تھا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں جو سرچارجز تھے, یہ اس کا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا, صرف آپ کو باور کرانا تھا کہ آپ اگر اپنی چیزیں, اپنی قسطیں, سب چیزیں ٹائم پر دیں گے تو ہم ڈیولپمنٹ کو اسی سپیڈ میں لے کے چلیں گے. الحمدللہ آج آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ڈیولپمنٹ کے بارے میں, آؤٹ آف 49 سیکٹر 38 سیکٹر ہمارے ڈلیور ہو چکے ہیں, یہ پیسے سے ڈلیور ہوتے ہیں. تو میری جتنے کلائنٹس ہیں, جتنے سیلز پارٹنرز ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے بات کو سنا, اس کو آنر کیا. ہمارے جتنے بڑے لوگ, ہمارے بڑے سیلز پارٹنر, پرانے سیلز پارٹنر ہیں, خاص طور پر مین کی انسٹرکشن تھی کہ سارا کچھ ہی مانا جائے, تو ہم نے اس کو مانا. لیکن یہ آپ کی بھی اب ذمہ داری ہے, آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ کلائنٹس کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھیں, جو اپنی پیمنٹس کو ٹائم پہ رکھیں, تاکہ اگر آپ ہم سے اچھے کی توقع کر رہے ہیں تو ہم وہ بہترین ڈلیور کریں, اچھا نہیں بہترین ڈلیور کریں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ہم لوگوں کو ایک اسی طرح کا ڈیولپر کنسیڈر مت کریں جو کہ مارکیٹ کے گیمس کرنا جانتا ہے. ہم گیمس کرنا نہیں جانتے, ہم صرف کام کرنا جانتے ہیں, ہم صرف ڈلیور کرنا جانتے ہیں.
اور بہتر سے بہترین کو ہمارا کمپٹیشن، جیسے ہمیشہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ ہمارے اپنے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو. میں آپ لوگوں نے جو سجیشن دی، اور میں خاص طور پہ اسلم ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو سیکنڈ کیا، اور اس کے بعد زاہد رفیق صاحب کا جنہوں نے اس کو اپروو کیا، جو ہمارے چیئرمین بھی ہیں جاندیب صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے نہ صرف ایک نیا ٹرینڈ مارکیٹ میں سیٹ ہوگا، بلکہ لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہوگا کہ انہوں نے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ چلنا ہے. سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجیب. میں آپ سب کو انکلوڈنگ مجیب صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے 5 ہی میرے خیال کویشچن کیے تھے، اور ایز اٹ از جس طرح کویشچن تھے وہ مینجمنٹ نے اور چیئرمین صاحب نے، جاذب صاحب نے اپروو کر دیے. اور لکیلی وہ جو کہ لنڈن میں ہیں، اکثر بات ان سے ہو نہیں پاتی. آج بھی وہ اویلیبل تھے، انہوں نے فوراً بات سنی اور انہوں نے بات کو ویٹ بھی کر دیا، بلکہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ سر چارجز لے کیوں رہے ہیں. یہ اچھی خبر نہیں ہے آپ کے لیے، یہ میرے لیے وہ ہے کہ سر چارجز لینے تو پڑیں گے اگر دوبارہ لوگ نہیں دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہیں لیں گے دوبارہ. جو لوگ نہیں دیں گے دوبارہ ظاہر ہے تھوڑا سا تھریٹ کرنا پڑے گا تاکہ لوگ کہیں کہ اپنی انسٹالمنٹ دیں. مگر وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں یہ جو انسٹال لیے ہوئے پیسے ہیں، ہم تو میں تو یہ کہا تھا کہ یہ واپس نہیں کرتے، آئندہ نہیں لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں جو لیے ہیں واپس کریں، اور آئندہ اگر نہیں دیں گے تو پھر آپ کوئی جو فارمولہ بنا لیں اور 3 لوگوں کو پکڑ لیں. وہ ایک شکرال والے ہیں اور ایک چیمہ صاحب ہیں اور ایک یہ فیاض صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا ان کو ہم پکڑ لیں گے. اب یہ باقی لوگوں سے ٹائم پہ باقی انسٹالمنٹ ادر دین جو ڈیلے کی ہیں یا سسپینڈ کی ہیں مجیب صاحب نے، وہ لے کے دینا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو آپ لوگوں کو بڑی مبارک ہو، آپ لوگ اس پہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ کی جو نیک نیتی ہے ماشاءاللہ وہ ہم سب کی کامیابی کا ایک وجہ ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھی. اور یہ امید ہے کہ ہم جو لاسٹ ویک آف اگست میں جو یہاں پہ ایک چھوٹا سا اور ہم آپ کو دیں گے بریفنگ، اس میں اس کے رزلٹ آپ نے بتانے ہیں ہمیں کہ جو ہم نے آج اناؤنسمنٹس کی ہیں آپ کے توسط سے اور آپ کے کہنے سے، اس کا کیا رزلٹ آ رہا ہے. اور اس میں مجھے تھوڑا سا یہ فیئر ہے کہ جو باقی سوسائٹیز ہیں نا وہ تھوڑا سا وہ ہم سے ناراضگی کا اظہار کریں گی. کن لوگوں نے جو ایک نئی جو ہے نا ایک غلط قسم کی نئی روٹین کیا کہتے ہیں ریت کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، ٹرینڈ جو ہے نا وہ شروع کر دیا، پیسے لیے واپس کر دیے، تو وہ ہمیں بھی واپس کرنے پڑیں گے. تھوڑا سا ہمیں وہ ایک ایسا فیل ہو رہا ہے مجھے کہ لوگ آئیں گے، مگر ہم نے اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو پھر پازیٹیو جواب دینا ہے اپنے بھی یوٹیوبس میں، باقی جو بھی طریقہ کار ہے آپ کا سوشل میڈیا سے، تاکہ ہم ہمارے خلاف نہ جب جائے بات یہ کسی بھی وجہ سے. میں سر سمجھتا ہوں کہ جو کام نیک نیتی کی بیس پہ ہو تو انشاءاللہ اللہ ہمیشہ اس کے اندر برکت ہی ڈالتا ہے. ہم نے نیک نیتی کی بیس کے اوپر یہ ان لوگوں نے مشورے دیے، زاہد صاحب نے، آپ نے، ہم نے مانے، تو انشاءاللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آپ لوگ، ہم لوگ اور ہماری چیئرمین، ہماری کمپنی میں جو بھی ورکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، سب کی زندگیوں میں برکتیں دے. اور جو رہنے کے لیے آئیں گے، جو ممبر ہیں یا انویسٹر ہیں، ان سب کو یہاں سے وہ اچھے احسن طریقے سے پروفٹ لے کے جائیں، کسی کو نقصان نہ ہو. زاہد صافی یہ باہر بات کر رہے تھے ہم سے کہ یہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ میں وہاں گیا تھا پلاٹ 2 لیے تھے تو نقصان ہو گیا. یہ ہم نے انشور کرنا ہے. انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں کہ پتا جو نکل رہا ہے اس کو نقصان میں نہ نکلے، وہ کچھ نہ کچھ لے کے یہاں سے جائے، اور دعا کریں سب کے لیے. سر یہاں میں اب ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں تمام ممبرس کی طرف سے اور تمام سیلس پارٹنر کی طرف سے ملک صاحب کے لیے اور ملک صاحب کے لیے ایک اسٹینڈنگ اویشن بنتا ہے کہ جس طرح ہماری بات سنی گئی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ میں سے کوئی بندہ کلوزنگ بات کرنا چاہتا ہوں؟ یو آر مور ویلکم. اس کے بعد ہم کلوزنگ. سر بس ایک بات بلکہ 2 باتیں.
ایک تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے اتنی منسٹری تھی, میرے خیال سے آج اس ایونٹ کا نام جو ہے, یہاں پر تو میٹ اپ تھا لیکن ہم اپنے سارے سوشل میڈیا پہ منسٹری ڈے رکھیں یا ایسے کوئی ریلیٹڈ رکھیں. بالکل صحیح. اور سر سیکنڈ یہ ہے کہ ایک ریکویسٹ آپ سے اور تھی سر, ہم اس کا نام رکھیے اسمارٹ ایمنسٹری. یس, گڈ سجیشن. سر سیکنڈ یہ کہ ایوری ویک وی ٹریول ٹو لاہور. جب ہم لاہور جاتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ہم موٹر وے سے گزرتے ہیں یہاں پر کچھ اٹریکٹیو جو ہے نا ہماری سائڈ میں کچھ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہماری نظر ادھر رکے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے سر, وہ بیسک لائٹس ہیں یا وہ جو ہمارا مین بولیوارڈ بن رہا ہے اس کو اتنا اٹریکٹیو کیا جائے کہ جو بھی جا رہے ہو. اب دیکھیں سر, اس روڈ پہ کافی زیادہ سوسائٹیز ہوتی جا رہی ہیں, تو ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا سب سے ڈفرینٹ جو ہے نا اسٹینڈ کریں. تو اس سے ریکویسٹ ہے کچھ آئیڈیاز آپ کے ذہن میں تو اس کو امپلیمنٹ کریں. جی انشاءاللہ, بالکل ٹھیک بات ہے. ہم ایسے پلان کر رہے ہیں مگر جلدی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اوورسیز کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ہمارے ثاقب رفیق صاحب کریں گے. سب سے پہلے میں مجیب صاحب کا, آپ کا, چیئرمین صاحب کا, پورے آپ لوگوں کے مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی جو میں بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, مجھے موقع مل گیا تو میں نے کہا میں بھی ایڈ کر دوں ایک سجیشن. میں نے یہ دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے اور ویسے بھی پاکستان میں کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو رہا ہے. تو میں یہ پرسنلی آپ سے ویسے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ جو ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے وہ اسمارٹ سٹی کے اندر لے کر آئیں, تاکہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو نشے میں یا باقی چیزوں میں لگ رہے ہیں یا وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ رٹا سسٹم ہے اور ڈیجیٹل بکس کو پڑھ رہے ہیں اور وہ کتابیں پڑھنے کا ہمارے ملک میں رجحان ختم ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں ایک ایسی لائبریری ہو, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ایجویر اور وہاں پہ بالکل اس کے درمیان کنگس کراس کے پاس لنڈن لائبریری ہے اور پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں. تو یہ میں بڑے عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر یہاں پہ ہو سکے تو پلیز یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری اسمارٹ سٹی میں ہونی چاہیے. تھینک یو. تھینک یو. جی انشاءاللہ وہ میں ویسے پلان میں ہے ہمارے کلب میں, تو جو ہمارا کلب بننا شروع ہو رہا ہے اس میں لائبریری آلریڈی ہے, مگر ظاہر ہے وہ ممبرس کے لیے ہوگی جو ممبرس ہوں گے کلب کے. مگر ادروائز بھی انشاءاللہ یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ ہم فزیکل بکس کو لا کے رکھیں. مگر however ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہم نے لیا ہے, وہ ہم ابھی پلیٹ فارم ابھی لے کے آ رہے ہیں. بہت بڑا پلیٹ فارم ورچوئل ورلڈ کے نام سے ہے, ورچوئل ورلڈ VW. وہ ہماری کمپنی بنا دی ہے ہم نے, انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے وہ ظاہر صاحب کی, ورچوئل ورلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ. اس کے اندر جس طرح یہ ہماری اور آن لائن جو قرآن ہے یا یہ جو لیسنز ہیں وہ سارے اس کے تھرو ہو رہے ہیں اس وقت. اس میں وی تعلیم بھی لے کے آ رہے ہیں, وی کلینک شروع ہو چکا ہے. UK سے کافی لوگ, UK یورپ سے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے رابطے میں ہیں تھرو وی کلینک. اور اس میں ایک وی لائبریری بھی ہے جو ڈیجیٹل بکس ہیں, تھاؤزینڈس آف لاکھوں کتابیں جو ہیں انگلش ہر لینگویج میں. ہم کوشش کریں گے اس کے اندر لا کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے کام شروع ہو چکا ہے. اس میں مختلف ٹاپک ہوں گے, اسلامک, سائنس, یہ وہ سارا IT. تو بہت سی بک انشاءاللہ ڈیجیٹل بک ہم لا رہے ہیں اس کے اندر, مگر فزیکل بکس جو ہے اس کے لیے لائبریری انشاءاللہ اچھی سجیشن ہے, ہم اس کو لے کے آئیں گے, اسمارٹ لائبریری لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ فیاض صاحب. جی میں سب سے پہلے مجیب صاحب کا, ملک صاحب آپ کا, اور جو ہمارے چیئرمین آزاد رفیق صاحب کا, اپنے تمام جو اتھرائز سیل پارٹنرز ہیں اور جتنے ان کے کلائنٹس ہیں ان کی طرف سے کلیکٹیولی ان کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس مشکل وقت میں جو گرین اسٹیٹ کووڈ چل رہا تھا اور اس میں آپ نے ہماری سجیشن کو, ہماری ریکویسٹ کو آپ نے اپروو کیا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ اس کو نیگیٹو کچھ لوگ نہ لیں مرجن کو یا سرچارج ویورس کرنے کو, تو جس طرح مجیب صاحب نے بات کی کہ ہم سب جتنے سیل پارٹنرز بیٹھے تھے یا ہمارے ایک پرابلم چل رہا تھا, تو یہ ہم نے اپنے کلائنٹس کے لیے ایک نیک نیتی پہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے. میرا نہیں خیال کہ جتنے کوشچن میں کسی سیل پارٹنرز نے اپنا پرسنل کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایشو ڈسکس کی ہو. جب یہ کلیکٹیو تھا یا ممبران کے انٹرسٹ میں تھا تو اس میں ہم سب کی نیک نیت شامل تھی. تو جہاں پر بھی نیک نیت شامل ہوتی ہے وہاں پہ اللہ پاک کی مدد شامل ہوتی ہے اور وہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے. اگر کہیں سے نیگیٹو بھی ہو تو اللہ پاک اس کو پازیٹیو میں تبدیل کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی.
इंशाल्लाह आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। एक सिटी मैनेजमेंट के हवाले से उसकी टाइम और डेट आपको बता रहे हैं। थैंक यू, आप सबको बहुत शुक्रिया।